پھر اسی طرح ڈسپلن ٹیکنیکس آنی چاہیے آپ کو. مثلا بچے نے ایک کام خراب کر دیا, اب آپ اسے کہیں کہ اچھا دوبارہ یہ کرو اور اسے ٹھیک طریقے سے کرو. مثلا آپ نے اسے کہا کہ اچھا جگ سے گلاس میں پانی ڈالو, اب اس نے ڈالا تو کیا کیا, اسپل کر دیا سارا. اب عام طور پہ مائیں کیا کرتی ہیں, بچے کے ہاتھ سے جگ بھی جھٹک کے لے لیتی ہیں, گلاس بھی ہٹا لیتی ہیں. یہ نہیں کرنا, صبر کرنا ہے. آپ اسے کہیں اچھا چلو دوبارہ ڈالو اور کوشش کرو کہ گرے نہیں. اگنور کر دیں کہ اس سے کیا غلطی ہوئی. اچھا اب آپ اسے کوئی چیز سکھا رہے ہیں, وہ نہیں سیکھ پا رہا, غلطی کر رہا ہے, ہم ایک دم غصے میں آ کے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی اسے ابھی طریقہ ہی نہیں آیا, وہ بھی کمزور ہے. جیسے بالکل چھوٹے تھے, پیار سے آپ اسے چلنا سکھا رہے تھے, وہ گرتا تھا پھر آپ اٹھاتے تھے, گرتا, اس وقت تو ہم نے پھر صبر کیا. بڑے ہو کے غلطی کرتے کیوں نہیں صبر کرتے؟ اب بھی کرنی, پھر اٹھائیں, ہاتھ دیں. بنی عامر کا ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی, آپ گھر میں تھے. اس نے کہا کیا میں داخل ہو جاؤں؟ آپ نے اپنے خادم سے کہا اس کے پاس جاؤ, اسے اجازت کا طریقہ سکھاؤ, اسے کہو السلام علیکم, کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مثلا بچے گھر میں یوں ہی داخل ہو جاتے ہیں, سلام نہیں کرتے. آپ یہ کہہ سکتے اچھا آپ ذرا دروازے سے باہر جائیے اور دوبارہ السلام علیکم کہہ کے اندر آئیے. یعنی آپ ان کی غلطی کو وہیں پر کریکٹ کروا سکتے ہیں آرام سے کہ اچھا دوبارہ یہ کریں اور اس کو صحیح طرح کریں. پھر اس نے وہی غلطی کی, پھر آپ نے اچھا آپ دوبارہ جائیں اور دوبارہ سے کر کے دکھائیں. کرتے کرتے وہ ایک دن عادت ہو جائے گی اس کو صحیح کرنے کی بھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ بچوں کی غلطیوں کے اوپر ہم ہر وقت ہنستے رہیں اور ہم ہر وقت ان کو شے دیتے رہیں. بعض اوقات یہ ہے کہ جب وہ غلط کرے تو آپ اپنے رویے سے بتائیں کہ دس از ناٹ رائٹ, یہ میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتی, یہ ٹھیک نہیں. لیکن موڈ آف کر کے قطع کلامی نہ کریں کہ بول چال بند, اس سے کبھی بھی حالات درست نہیں ہوتے. ٹھیک ہے آپ کو بھی غصہ ہے, آپ صبر کریں, خاموش ہوں, کچھ اور کریں, پھر واپس آئیں, پھر آپ اس سے بات کریں کہ دیکھو یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے, آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہم ایسا نہیں ایسا کریں گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت آتا جاتا تھا. ایک دن آیا تو فرمایا بیٹے ٹھہر جاؤ, تمہارے جانے کے بعد ایک آیت نازل ہوئی ہے, اب بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو, اب اجازت لے